وہ اس وقت کمرے میں تنہا تھی، سبھی کہیں نہ کہیں مصروف تھے۔ زرد رنگ کی میکسی اس کے وجود پر بے حد سج رہی تھی۔ اس نے پیر سینڈلوں سے آزاد کیے اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی۔ میکسی پنڈلیوں سے کھسک گئی، صاف و شفاف پنڈلیاں نمایاں تھیں۔ ہوش رہا حسن نیم خوابیدہ تھا۔ آفندی نے اندر جھانکا، اس کے اندر کا شیطان باہر نکل آیا، غلط نیت لیے اس تک پہنچا، ہلکا سا لڑکھڑایا۔ آہٹ سن کر حرین نے بند آنکھیں کھولی۔ آفندی کو بے حد نزدیک پا کر بجلی کسی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بہت خوبصورت ہو حرین، آج ظلم نہ کرنا پلیز۔ آفندی، مجھ سے دور رہو۔ وہ لرزا اٹھی۔ ہمیں ایک ہونے دو میری جان۔ اف، تمہارے یہ رسیلے ہونٹ، یہ دودھ دیا شفاف بدن مجھے پاگل کر دیں گے۔ وہ ایک قدم بڑھا کے آگے آیا۔ میں جان دے دوں گی مزید آگے بڑھے تو، مجھ سے رہا نہیں جاتا اب۔ وہ کڑیل توانا مرد، حرین کو اندازہ ہوا وہ اسے روک نہیں پائے گی۔ اس نے دوسری رائے اختیار کی۔ دیکھو حرین، ڈرو نہیں، میں نے سب کی چھٹی کر دی ہے، یہاں پر کوئی نہیں ہے، سب چلے گئے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ وہ دہشت زدہ ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کی طرف کھسکنے لگی۔ دیکھو میں کہہ رہی ہوں، اور رک جاؤ ورنہ۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ ورنہ کیا؟ مرنا آسان نہیں ہوتا میری جان۔ خباثت بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھی تک تھی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، سمجھے؟ وہ گرائی۔ جان دینی ہی ہے تو مجھے دے دو نا میری جان، دیکھو۔ وہ اب کھڑکی تک پہنچ چکی تھی۔ کھڑکی کا شیشہ کھسکانا محال تھا، مگر شکر تھا اس میں گرل نہیں لگی تھی۔ بے وقوفی مت کرو حرین۔ وہ مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ خوف کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ اس کا وجود لرزے کی زد میں تھا۔ یا اللہ، مدد کر۔ اس نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ وہ لمبے چوڑا مرد ایک دم ہی لڑکھڑایا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے شیشہ کھسکایا۔ رکے، کوئی پیچھے سے پکارا۔ وہ کیمرہ مین تھا جو اپنے موبائل لینے کمرے میں آیا تھا اور ساری صورتحال بھانپ چکا، مگر حرین اس کی آواز نہیں سن سکی، اور اسی لمحے ایک زوردار چیخ کے ساتھ اس نے خود کو دوسری منزل کی کھڑکی سے گرا دیا۔ حرین کی آنکھوں سے آنسو بے تحاشا ٹپک رہے تھے۔ اپنے باپ کی وجہ سے پریشان تھی۔ نشے کی بری لت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ برے دوستوں کی صحبت نے نذیر احمد کو تباہ کر دیا تھا۔ راتوں کو دیر سے آتا، دفتر سے آئے دن ناغہ کرنا، جس کے سبب ملازمت سے فارغ کر دیا گیا، اور پھر جب شوہر کو بیوی کی کمائی کی عادت پڑ جائے تو پھر وہ اپنی ملازمت کے متعلق سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ نذیر احمد کا بھی یہی حساب ہوا۔ سلطانہ بیگم نے گھر میں ٹیوشن دینا شروع کر دیا اور اسکول پڑھانے لگی۔ نذیر احمد دن میں چارپائی توڑتا رہتا اور رات کو باہر نکل جاتا۔ سلطانہ سے اس کی آئے دن لڑائی رہتی۔ تو دیکھتی رہے، بس ایک ہی داؤ میں سارا ادھار چھپا دوں گا۔ جوئے میں آج تک کسی کو بنتے نہیں دیکھا، یہ گھر پھونک ڈالتا ہے۔ چھوڑ اس کو، کوئی کام ڈھونڈ، بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ ہاں پتہ ہے، زیادہ بک بک نہیں کر۔ اور پھر تکرار شروع ہو جاتی۔ آج بھی تکرار ہوئی تھی، لہٰذا وہ غائب تھا۔ آدھی رات کو دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ اماں، ابا آ گئے۔ وہ ایک ہی جست میں چارپائی سے کودی۔ لیٹی رہے، میں بولتی ہوں۔ سلطانہ اٹھ کر دروازے کی طرف گئی۔ کہاں مر گئی تھی؟ ٹھاٹھ سے پڑی، سوتی رہتی ہے۔ کتنے برے ہیں ابا، حرین دلی دل میں کہنے لگی۔ بیٹی جوان ہے، اب تو سدھر جاؤ۔ اچھا، دماغ نہ کھا۔ ہتھیڑ عمر، ملگجے سے کپڑے، کچڑی بال، چال میں لڑکھڑاہٹ، اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ کہاں نصیب پھوٹے، اس مرد کو ذرا احساس نہیں۔ سلطانہ کڑ کر رہ گئی۔ وہ چارپائی پر اوندھا جا پڑا۔ سویرے نذیر احمد ناشتے کے لیے باہر آیا تو حرین ناشتے میں مگن تھی۔ بالوں کی چھوٹی بڑی لٹیں حسین چہرے پہ نثار ہو رہی تھیں۔ ایسی خوبصورت نقش نذیر احمد نے اسے غور سے دیکھا۔ سلطانہ نے باپ کی نگاہ بیٹی پر ٹکی دیکھی تو خوف سے لرز گئی۔ کتنا کھائے گی، بس کر، کمرے میں جا۔ سلطانہ کی کرخت آواز پر وہ کمرے کی طرف بھاگی۔ کیوں اندر بھیج دیا؟ نذیر احمد کو برا لگا۔ باپ جواد بیٹی کو اتنے غور سے نہیں دیکھا کرتے۔ اس نے رسان سے سمجھایا۔ آئی بڑی افلاطون۔ ویسے بگڑا تو تیرا بھی کچھ نہیں۔ فوراً بیوی پر نگاہ جمائی۔ خبردار، وہ حلق کے بل چلائی۔ میرے میں ایسا سوچنا بھی نہیں۔ وہ کمینگی سے ہنسنے لگا۔ جہنم میں ڈالے جاؤ گے، پہلے اس جہنم کو تو بھر دے۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے ڈھٹائی سے کہا۔ دن رات اسی کے لیے تو آنکھیں پھوڑتی ہوں۔ کیوں پھوڑتی ہے؟ اتنی پیاری آنکھیں ہیں۔ اس میں کاجل ڈالا کر کتنے قدموں میں گریں گے۔ وہ بے شرمی سے ہنسا۔ خدا سے ڈر نذیر احمد، سلطانہ لرز گئی تھی۔
اسے اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے باہر نکل گیا۔ سارا دن وہ گھر نہ آیا۔ شام کو جب آیا تو ہاتھ پکڑ کر سلطانہ کو کمرے میں لے گیا۔ سلطانہ، مجھے معاف کر دو، میں مجبور ہو گیا تھا۔ ایک رات تمہیں نذیر کے گھر رہنا ہوگا۔ میں جوئے میں ہار گیا ہوں۔ تم کمینے انسان، میری بولی لگا دی۔ وہ غصے سے پھوٹ پڑی۔ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تیار رہنا، میں رات کو لے جاؤں گا، ورنہ وہ ہماری بیٹی کو گنڈوں سے اٹھوا لے گا۔ سلطانہ کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ وہ انتہائی قدم اٹھانے کو تیار تھی۔ وہ حرین کے پاس گئی۔ باپ کی باتیں وہ سن چکی تھی، وہ بھی حواس باختہ۔ اٹھو، جلدی اس جہنم میں سے نکل جاؤ۔ سلطانہ نے اس کے پاگلوں کی طرح گھسیٹا۔ اس سے پہلے کہ تیرا باپ آ جائے، گھر سے چلی جا۔ ابھی میں کہاں جاؤں گی؟ حرین خوفزدہ ہوئی۔ تو گھر کے پچھلے حصے میں چھپ جانا، میں صبح تیرے سے ملوں گی۔ تیرے باپ کا ضمیر مر گیا ہے، اس شرابی جرسی جواری نے میری بولی لگا دی ہے۔ تو امی، ہم دونوں کہیں چلتے ہیں؟ تمہارا باپ اتنا آتا ہوگا۔ خدا کے واسطے حرین، گھر سے چلی جا، بحث نہیں کر۔ مگر وہ ہچکچائی۔ چلی جا، سلطانہ نے اسے گھسیٹ کر دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ وہ جیسے سوچ سمجھ سب بھول چکی تھی۔ یا اللہ، اس کے پیروں تلے سے زمین نکلی جا رہی تھی۔ بڑے سے دوپٹے میں لرزتا کانپتا وجود لیے گھر سے باہر آئی۔ گھر کے پچھلے حصے کی طرف گئی تو اندھیرے میں کتے اس کی طرف بھاگے تھے۔ بری طرح ڈر کر دوسری طرف بھاگی، مگر ٹریفک ابھی رواں دواں تھا۔ شور مچاتی بس، دھواں اڑاتے رکشے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، ہر طرف گاڑیاں تھیں۔ گھبراہٹ میں اس نے قریب سے گزرنے والی گاڑی میں ہاتھ دے دیا۔ دوسرے لفظوں میں اپنی شامت کو خود آواز دے دی۔ آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ وہ پچھلی کھڑکی پہ تھوڑا جھکی۔ سیٹ نے اس کے چمکتے حسین چہرے کو للچا کر دیکھا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھانا چاہی، مگر سیٹ نے روک دیا۔ ڈرائیور نے انتہائی غصے سے اس روتی دھوتی لڑکی کو دیکھا۔ آ جاؤ، سیٹ نے گاڑی سے جھانک کر کہا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ سیٹ کی ہوسناک نظریں سے انتہائی خوفزدہ زاروں قطار روتی لڑکی پہ گڑ گئی، جبکہ ڈرائیور کے حیرآلود نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ گاڑی کسی بنگلے کے سامنے رکی۔ جدید آرائش سے سجا نہایت حسین بنگلہ تھا، مگر وہاں خاموشی کا راج تھا۔ بیٹھو، وہ ڈری سہمی کرسی پر ٹکی۔ سیٹ اس کے برابر آ بیٹھا۔ چہرے پر انتہائی بے صبری تھی۔ میں نہیں پوچھوں گا کس حالت کے تحت گھر سے نکلی ہو، مجھے خوش کر دو، بس ڈھیر و دولت تمہارے قدموں میں بچھا دوں گا۔ سیٹ نے اس کا نازک ہاتھ پکڑا۔ حرین کو اس شخص کی کمینگی کا احساس جاگا تو بجلی کی تیزی سے ہاتھ چھڑایا۔ خدا کے واسطے مجھے بچا لو، تڑپ کر ڈرائیور کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، جو پتہ نہیں کہاں سے اچانک وہاں آ گیا تھا۔ تم خود آئی ہو، ڈرائیور نے نفرت سے کہا۔ سیٹ کھڑا ہو گیا، اسے نظر انداز کر کے اپنے سیٹ کے حکم کا منتظر ہوا۔ اللہ کے واسطے، سیٹ کے مزید کچھ بولنے سے پہلے وہ ڈرائیور کے قریب آئی۔ پلیز مجھے یہاں سے نکالو، تمہیں اپنی ماں کا واسطہ، پلیز مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ کچھ اس انداز سے گڑ گڑائی کہ وہ چونک اٹھا۔ سیٹ نے اٹھ کر حرین کو اپنی جانب گھسیٹا۔ اسی پل بغیر سوچے سمجھے بالاش نے سیٹ کو ایک جھانپڑ رسید کر دیا۔ سیٹ کی کرہ نکلی، وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ بجلی کی تیزی سے حرین کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ سے باہر بھاگا۔ ابھی اس نے گاڑی گیٹ کے اندر نہ کی تھی، اس سے جھٹ گاڑی میں بٹھایا اور ہوا کی تیزی سے گاڑی اڑا دی۔ وہ ڈری سہمی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اس روڈ پر ٹرالر اور اونچے اونچے سامان سے لدے ٹرک رواں تھے۔ گاڑی کسی چونٹی کی مانند لگ رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ خوف سے کانپتی آواز میں پوچھا۔ جہنم میں، وہ گویا کاٹ کھانے کو دوڑا۔ غصے میں بھرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے اپنے انجام سے لاپرواہ وہ گاڑی بھگایا جا رہا تھا۔ مجھے میری امی کے پاس لے چلو واپس، وہ منمنائی۔ واپس ہی جانا تھا تو بھاگی کیوں گھر سے؟ اس نے قہر برسایا۔ میں بھاگی نہیں ہوں، چیخ پڑی۔ اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے گاڑی اس کی قابو سے باہر ہوئی، ٹرک سے ٹکراتے ٹکراتے بچی اور سنبھلتے سنبھلتے گاڑی سڑک سے اتر گئی اور ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ اس نے خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ ٹائر بڑی زور سے چرچرائے۔ ابو نے امی کو بیچ دیا، وہ کس حال میں ہوں گی؟ مجھے ان کے پاس لے چلو، پلیز، انہیں میری ضرورت ہوگی۔ وہ رو رو کر التجا کرنے لگی۔ یہ سب پہلے سوچ رہا تھا۔ تمہیں میری زندگی بھی اپنے ساتھ خوار کروا دی۔ سیٹ بھلا کہاں چھوڑے گا مجھے؟ میں معافی مانگتی ہوں تم سے۔ ابو نے میری امی کو جوئے میں ہار دیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں گھر سے نکل جاؤں، ورنہ میرا باپ مجھے بھی
میں سوچ بھی کہاں سکتی تھی کہ میرے سر کا سایہ، میری چھت، میرا باپ اتنا گھناؤنا اقدام کرے گا۔ دہشت بھرا لہجہ دکھ کی چبھن بھی لیے ہوئے تھا، اس لیے اسے مرد ذات سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں تمہاری جھوٹی کہانی پر یقین نہیں کر سکتا، کسی کے خاطر گھر سے بھاگی ہو۔ اس نے بے وفائی کر دی۔ اس کی بات نے حرین کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ تڑپ اٹھی، پوری قوت سے اس کی گردن پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ وہ بلبلا اٹھا، تمہارا دماغ خراب ہے، دفع ہو جاؤ، 1 منٹ کے اندر اندر نکلو گاڑی سے، ورنہ تمہارا گلا دبا دوں گا۔ وہ خوفناک آواز میں دھاڑا۔ وہ بیٹھی رہی۔ تم اترتی ہو یا دھکا دے کے نکالوں؟ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا مگر وہ سٹارٹ نہ ہوئی۔ کچھ فالٹ ہو گیا ہے، سیٹ بھوکے کتے کی طرح مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، اس کے ہاتھ سے ترنے والا چھین لایا ہوں۔ اس نے پولیس میں بھی اطلاع کر دی ہوگی، گاڑی چوری کے الزام میں مجھے گاڑی یہیں چھوڑ دینی چاہیے، وہ بڑبڑایا۔ اس نے یوں ہی پلٹ کر حرین کو دیکھا۔ ہلکی سی روشنی میں خوفزدہ ڈری سہمی ہچکیاں لیتی وہ لڑکی اسے بڑی نڈھال سی لگی۔ اس کا حسن اسے سب سے زیادہ خوفزدہ کر رہا تھا۔ باہر نکلو، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، اترو جلدی، سیٹ کی گاڑی ہے، اب کہاں جانا ہوگا؟ ترستی کانپتی آواز میں پوچھا۔ اللہ مالک ہے، میں نے تمہاری مدد کی حامی بھری ہے تو اب کروں گا، آخر تم نے میری ماں کا واسطہ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے خود کو آگ میں جھونک دیا، وہ تمیز سے بولا، لیکن بیزاری کا احساس بھی دلا گیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کا احسان تا حیات نہیں اتار سکتی۔ مجھے اپنے باپ سے شدید نفرت ہو رہی ہے، انہوں نے امی تک کو داؤ پہ لگا دیا۔ کوئی اپنی عزت کو نیلام کرتا ہے؟ میری امی نے اب تک زہر کھا لیا ہوگا۔ وہ رو رو کر بےحال ہو رہی تھی۔ بی بی خود کو سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو پولیس یہاں آ جائے، ہمیں اس گاڑی کو یہیں چھوڑ کر جانا ہے، وہ اسے سمجھانے لگا۔ وہ بے ہوش ہو کر ایک سمت لڑک گئی۔ سنو بی بی، اس نے حرین کا کاندھا ہلایا۔ اسی لمحے دور سے پولیس کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا، بجلی کی تیزی سے اسے بے ہوش وجود کو بازوؤں میں سنبھالا اور ایک طرف چل پڑا۔ اچھی مصیبت ہے، وہ بڑبڑایا۔ وہ اسے باہوں میں سنبھالتا جنگل پار کرتا ایک سرائے میں پہنچا۔ وہاں اسے لٹا کر اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے، جس سے حرین کو ہوش آ گیا۔ وہ اس وقت بھی خوف زدہ تھی۔ اتنے میں پیچھے سے کسی نے بالاج کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سنیے مسٹر، وہ پلٹا اور بری طرح چونکا۔ سامنے پولیس والا کھڑا تھا۔ حرین کا سانس اٹک گیا، بالاج بھی ڈر رہا تھا مگر اگلے ہی لمحے مسکرا رہا تھا۔ ارے تم سہیل یہاں کیسے؟ انداز میں شاہنشائی تھی۔ یہی سوال میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں، تم یہاں کیسے؟ بس ایسے کچھ حالات کی وجہ سے۔ اچھا چلو پھر گھر چلو۔ ایک نگاہ اس ڈری سہمی لڑکی پر ڈالی، پھر اشاروں سے اس کے متعلق پوچھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے تسلی دی۔ تجھے دیکھ کر جان میں جان آئی۔ کیوں، کوئی واردات کر کے نکلا ہے؟ سہیل نے کہکہا لگایا۔ پولیس والا ہے، تفتیشی طریقہ ہی اپنائے گا۔ اس کے سامنے بھی ہنس کر بات اڑائی۔ دونوں اس کی جیپ میں سوار ہوئے۔ اب اسے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا، پھر بھی بے حد پریشان تھی۔ دل گھر میں اٹکا تھا، ماں جانے کس حال میں ہوگی۔ چھوٹے سے کوارٹر کے قریب جیپ روکی۔ ہارن کی آواز پر دروازہ کھلا۔ ارے انہیں کہاں سے پکڑ لائے؟ چھوٹے سے قد والی خاتون نے خوشگوار حیرت کا اظہار کیا، پھر اس کے پیچھے آنے والی لڑکی کو دیکھا۔ آئیے، سہیل نے بڑی عزت سے پلٹ کر حرین کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر بیوی سے کہا ذرا کھانے کا بندوبست کر لو۔ اس نے سر ہلا کر حامی بھر لی اور کچن کی طرف جاتے ہی ایک مشکوک نگاہ حرین پر ڈالی۔ بہت حسین ہے، بالاج ایسا ہے تو نہیں، مگر پھر یہ کون ہے؟ سہیل اسے باہر لے گیا۔ تب مختصراً بالاج نے حرین کے بارے میں اور اپنے اقدام کے متعلق بتایا۔ وہ اندر آئی تو وہ دبی دبی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ اپنا نام بتائیے، کچھ حالات وغیرہ بتائیں۔ مجھے بے حد شرم آ رہی ہے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے، وہ ہچکچائی، مگر پھر اس کے زور دینے پر ہمت کر کے اپنی داستان غم سنا دی۔ اسی اثنا میں اس کی بیوی کھانا لے آئی۔ بی بی آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں، میں سب کچھ معلوم کر لوں گا۔ یہ تو محفوظ ہو گئی، میرا کیا ہوگا بالاج؟ بالاج کو فوراً اپنی فکر نے آ گھیرا۔ تمہارے سیٹ کو تو میں 2 جھاپڑ اور ماروں گی۔ فی الوقت ڈٹ کر کھانا کھاؤ اور آرام سے سو جاؤ، صبح میں پتہ کرتا ہوں۔ میری امی کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، وہ تڑپ رہی تھی۔ اللہ سے اچھی امید رکھیں، سب بہتر ہوگا۔ اس سے تسلی چھوٹی لگی تھی، لیکن وہ رات بھر بے چین رہی۔ اسے شام تک بڑی بے چینی تھی۔ سہیل کا انتظار تھا، کچھ معلوم ہوا؟ اسے فکر مند سا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ فی الحال آپ کا گھر نہیں ڈھونڈ سکا، وہ اس سے نظر چرا گیا۔ بہانے سے بالاج کو باہر لے گیا۔ یار وہاں تو کہانی عجیب ہو گئی، باپ نے زہر کھا کر خود کو ہلاک کر لیا، ماں کسی کو بتائے بغیر گھر چھوڑ کر چلی گئی، اب حرین کو کیا بتائیں؟
اور سیٹھ؟ اسے اپنی پڑی تھی، اس نے تو، میں نے خود دیکھا ہے بھلا، چنگا گاڑی میں بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ میں تو مارا گیا۔ وہ بے حد پریشان ہو گیا۔ کیا خبر قدرت نے کیا سوچا ہے، کسی بے سہاری کی مدد کی اس کا اجر ملے گا، خاک ملے گا۔ اجر کے چکر میں ملازمت بھی گئی، گھر سے نکلنے سے پہلے سوچ تو لیتی۔ اسے حرین پر نئے سرے سے غصہ آیا۔ دونوں اخبارات کا جائزہ لے رہے تھے۔ سیٹھ نے کسی بھی اخبار میں کوئی خبر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ جا کر معافی مانگ لو، سہیل نے مشورہ دیا۔ چل، اتنا بغیرت نہیں ہوں، ملازمت گئی تو گئی، اب دیکھو قسمت کیا کرتی ہے۔ اچھا، حرین کا کیا کرنا ہے؟ کوئی جان پہچان ہے جہاں اسے چھوڑا جائے؟ سہیل ابھی تک اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک آدھ دن کی بات ہوتی تو سمجھ آتا، یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، پوری زندگی۔ ویسے یہ خوبصورت بہت ہے، یہی تو مصیبت ہے، اس کا حسن بالاج کا مصیبت لگ رہا تھا۔ اب اس کی عزت بچانی ہے تو کسی ایسی جگہ تو پہنچا دیں کہ باعزت رہیں۔ کہاں پہنچا دیں؟ اس نے بیزاری اختیار کی۔ میں کرتا ہوں کچھ۔ سہیل کو اس لڑکی پر ترس آ رہا تھا، سہمی سہمی خاموش سی۔ وہ حرین کے لیے کام تلاش کر رہا تھا کہ اسے اچانک یاد آیا، مسز نیلوفر ذیشان خانزادہ کو اپنی سانس کی نگہداشت کے لیے کسی خاتون کی ضرورت ہے۔ مجھے ابھی لے چلیے، وہ بتابی سے بولی۔ وہاں کسی کو اپنی کہانی سنانے کی ضرورت نہیں، بالاج نے سمجھایا۔ اس نے سر ہلایا۔ فیملی اچھی ہے، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سہیل نے ہمت بندھائی۔ سہیل اسی شام اسے وہاں لے گیا۔ مسز خانزادہ کا گھر کافی شاندار تھا۔ مسز خانزادہ نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ آپ کی جان پہچان والی ہیں تو پھر بہتر ہی ہوگی، مگر غضب کی حسین ہے۔ جواباً سہیل خاموش رہا۔ اس بات پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ نیلوفر گوری رنگت کی دبلی پتلی تراشیدہ بالوں والی خاتون تھی۔ وہ مل اونر کی بیٹی تھی، مگر غرور نام کا نہ تھا۔ میاں سرکاری عہدیدار تھا۔ وہ خود بھی کئی رفاہی ادارے چلا رہی تھی۔ میری سانس کو شکایت کا موقع نہیں دینا، وہ اسے اپنی سانس کے کمرے میں لے آئی۔ نیلوفر کی ہدایت پر اس نے دھیمے سے سر ہلایا۔ تنخواہ اچھی خاصی تھی، وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے اتنے سارے پیسے کہاں ایک ساتھ دیکھے تھے؟ اماں دیکھیے کتنی پیاری لڑکی ہے، یہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ اماں نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ اچھی لڑکی ہے، آپ کی دیکھ بھال کرے گی۔ انہوں نے پھر اسے گھورا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ اس نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ حرین۔ اماں کی عادت کو سمجھ لو گی تو آسانی ہو جائے گی۔ وہ سر ہلا کر ہدایت سن رہی تھی۔ دل اپنی ماں میں اٹکا تھا، دنیا میں رہی کہ نہیں، کیسی مجبوری ہے، کس سے معلوم کروں؟ اماں یہ تنہا ہے، ماں باپ نہیں ہے اس کے۔ اماں کو پتہ نہیں حرین کیوں اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ اسے مسلسل ناگواری سے گھور رہی تھی۔ تم پہلے یہ کرو، سب سے پہلے نہا کر کپڑے بدل لو۔ انہوں نے حرین کو اپنی سانس کی گھورتی نگاہ سے بچایا اور ساتھ ہی کاٹن کا ایک سوٹ اسے پکڑا دیا۔ اپنے آپ کو ذرا ڈھانپ کر رکھنا، تھوڑی سی ہدایت کی۔ اماں کو ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا، مگر تم پریشان نہ ہو، نیلوفر نے اسے تسلی دی۔ نیلوفر آج کل زیادہ مصروف ہو گئی تھی، NGO کے تحت بے سہارا خواتین کے لیے رہائش کا انتظام اور ان کو ہنر سکھا رہی تھی۔ حرین بھی بے سہارا تھی، مگر اسے اپنے گھر پر رکھ کر وہ اس طرف سے مطمئن ہو گئی تھی کہ اسے سہارا مل چکا ہے۔ حرین بھی بہت مطمئن تھی، خدا کا شکر ادا کرتی تھی، مگر ماں کا خیال بھی ہر وقت رہتا۔ نیلوفر کا گھر بھی دور دراز تھا، ورنہ وہ لازمی ایک بار جا کے پتہ کرتی۔ وہ اپنے بال بنا رہی تھی اور سوچ رہی تھی ماں کتنی پیار سے اس کے بال سنوارتی تھی۔ ماشاء اللہ کہہ کر چوم لیتی، وہ سوچوں میں گم تھی۔ نیچے سے آواز آئی، حرین ذرا نیچے آنا۔ نیلوفر نے اسے پکارا۔ وہ بہت جلدی میں تھی، وہ کینچر بالوں میں اٹکا کر تیزی سے باہر لپکی۔ پلیز ذرا یہ اٹھا لو۔ باہر گاڑی تک پہنچانا ہے، تھیلا کافی وزنی تھا جیسے اٹھانے میں اسے کافی دشواری ہو رہی تھی۔ لینڈ کروزر کھڑی تھی، چند مرد اور خواتین بھی موجود تھے۔ اس نے کسی کی جانب نہیں دیکھا۔ ہائے کیسے غضب کے بال ہیں، کتنی بیوٹیفل ہے۔ اسے دیکھتے ہی بلی جلی آوازیں آئیں۔ ایسے ہی بے تکلفانہ تبصرہ سن کر بری طرح گھبرا گئی اور گھبراہٹ میں سیڑھیوں پر توازن برقرار نہ رکھ پائی اور تھیلے سمیت نیچے فرش پر جا پڑی۔ سر گاڑی سے جا ٹکرایا، آنکھوں کے آگے ستارے راج گئے۔ شرمندگی کے احساس سے نظریں جھک گئی۔ کسی نے اسے لپک کر اٹھایا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بالاج ہمیشہ سے میرا مددگار۔ شکریہ۔ اسے دیکھ کر وہ بھوکلا گئی۔ پریشانی پر گومر سا ابھر آیا تھا۔ چوٹ تو نہیں آئی؟ گردن پہ کیمرہ ڈالیں۔ ایک شخص اس سے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ مسٹر ذیشان، ایک تصویر لے سکتا ہوں ان کی؟
اس میں نیلوفر کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا، پھر اس کا جائزہ لیا۔ وہ فیروزی رنگ کا ہلکی کڑائی والا سوٹ پہنے ہوئے تھی جو نیلوفر کی طرف سے دیا گیا تھا، بالوں میں سرخ کنگھی پھنسی تھی۔ ضرور، لو بھائی، نیلوفر نے فراغ دلی سے اجازت دی۔ اس سے پوچھا ہی نہیں، اس کی 2-3 تصویریں لے لی۔ بالاش نے انتہائی ناگواری سے تصویر کھینچنے والے اور تصویر کھنچوانے والی کو دیکھا۔ کیوں؟ وہ بھی نہ سمجھ سکا۔ وہ تیزی سے اندر چلی گئی۔ یہ اتنی خوبصورت لڑکی کون ہے؟ اماں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، شرم کرو، اتنی خوبصورت لڑکی سے سانس سے کام کرواؤ گی؟ مسز حامد حیران تھی۔ ضرورت مند ہے، بالاش نے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ حرین، اس لڑکی کی وجہ سے اسے اپنے سنہری مستقبل سے ہاتھ دھونا پڑا، ورنہ اس وقت امریکہ میں ہوتا۔ ادھر وہ یہ سوچ رہا تھا اور ادھر وہ دوا گو تھی، اللہ اسے کسی پریشانی میں مبتلا نہ کرے۔ حرین، ذرا ڈرائنگ روم میں آنا، نیلوفر کی پکار سنائی دی۔ وہ اماں کی چوٹی باندھ کر فارغ ہوئی تھی۔ شاندار ڈرائنگ روم میں 2 صاحب بیٹھے تھے، ان میں ایک وہ بھی تھا جس نے اس دن حرین کی تصویر کھینچی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ یہ جنید افندی ہیں، مشہور ایڈورٹائزنگ کمپنی کے مالک، تمہیں ایڈ کے لیے منتخب کیا ہے۔ نیلوفر نے تعارف کے ساتھ اطلاع دی، فوٹو چیک فیس سے تمہارا۔ تعریفیں نظریں اس پر ڈالنے کے بعد نیلوفر کی طرف متوجہ ہوئے۔ مسز ذیشان، آپ نے مجھے بہت حسین چہرے دیے، مگر یہ تو کمال ہو گیا۔ جنید افندی نے ستائش بھرے جملے بولے اور پھر گہری سے اس کا جائزہ لیا۔ مجھے یہ کام نہیں کرنا، وہ گھبرا گئی۔ افندی کی نگاہیں یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے جسم کے آر پار دیکھ رہا ہو۔ وہ اس وقت گلابی جدید تراش کا لباس پہنے ہوئی تھی، اس کا گلا کھلا تھا۔ نیلوفر نے فراغ دلی سے اپنے کئی جوڑوں سے بخش دیے تھے۔ جنید کے اس طرح دیکھنے پر اس نے دوپٹہ لپیٹ کر اوڑھ لیا۔ شہرت خود چل کر تمہارے پاس آئی ہے، بے وقوف، کہاں سے کہاں جا پہنچو گی؟ نیلوفر کا اسے کچھ ناگوار گزرا۔ اچھی گھر کی لڑکیاں میرے توسط سے جاتی ہیں، والدین کو مجھ پر بھروسہ ہے، کوئی غلط کام نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری حفاظت ہوگی۔ وہ اسے چمکا رہی تھی۔ معاشرے میں میری عزت ہے، تم معاہدے پر دستخط کر دو، کچھ باؤنڈ ہونا پڑے گا، جب تک میری اجازت نہیں ہوگی کسی اور کے لیے کام نہیں کر سکو گی۔ جنید افندی نے فوراً کاروباری انداز اختیار کیا۔ اس کی فکر مت کرو جنید، حرین کے بجائے نیلوفر نے جواب دیا۔ لانے لے جانے کی ذمہ داری تو میری ہوگی، پک اینڈ ڈراپ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جنید نے آفر کی۔ قریب ہی تو رہتا ہوں، بہت لکی ہو، نیلوفر ہنس دی۔ وہ حیران پریشان تھی، اسے جو رقم مل رہی تھی وہ تو خواب میں بھی نہ سوچی تھی۔ اس کا پہلا کمرشل ٹی وی پر چل پڑا۔ نیون سائن، بل بورڈ، رسالوں میں، اخباروں میں، سب جگہ دھوم مچ گئی۔ بالاش نے اخبار میں بڑا سا اشتہار دیکھا، اس کا جی چاہا سر پھوڑ لے اپنا، جھنجھلا کر اخبار پھاڑ ڈالا۔ مجھے فقیر بنا کر خود مزے اڑانے لگی، وہ تل ملا رہا تھا۔ وہ ٹی وی کے قریب پہنچا لگا رہی تھی، ٹی وی پر نظر پڑی تو چکرا کر رہ گئی۔ گھیرے بالوں کے ساتھ وہ حسین چہرہ پل بھر کے لیے اسکرین پر نمودار ہوا۔ شیمپو کا اشتہار تھا۔ حورین بمشکل اپنے سن ہوتے وجود کو سنبھالا۔ وہ دل تھا میں بے آواز رو رہی تھی۔ یا اللہ، پتہ نہیں کئی ہاتھوں میں بے نظیر احمد، اللہ تجھے کبھی نہ بخشے۔ جانے میری بچی جانے کن لوگوں سے مل گئی۔ وہ کلیجہ تھامے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے کھو دیا، شکر ہے زندہ خداوند، اس کی عزت کو محفوظ رکھنا۔ سلطانہ نے بڑی ہمت کر کے خود کو اٹھایا۔ رہنے کو آسرا مل گیا تھا۔ بیگم صاحبہ کے بڑے بیٹے نے چینل بدل دیا۔ سلطانہ بے چین ہو گئی۔ بیٹا وہی اشتہار لگا دو، آج پہلی مرتبہ فرمائش کی۔ حرین کو دیکھنے کا جی چاہ رہا تھا۔ ایک لمحے بعد ہی ڈرامے میں وقفہ آ گیا۔ نئے ایڈ بار بار دکھائے جانے لگے۔ حرین ہی ہے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھیں۔ اخبار میں بڑا سا اشتہار چھپا تھا۔ بیگم صاحبہ اخبار لے لوں؟ ان کا اشارہ پاتے ہی بےتابی سے اخبار کو سینے سے لگا لیا۔ حرین، میری حرین، میں تجھے یاد رہی کہ نہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی گوا دی۔ وہ آہو بکا کرتی اور رب تعالیٰ سے اس سے ملنے کی دعا کرتی رہی۔ اسے کافی رقم ملی تھی۔ سب سے پہلے موبائل لیا، بچوں نے استعمال کرنا بھی سکھا دیا۔ کچھ نئے کپڑے بھی بنائے تھے اور گھر میں بھی سب کے لیے کچھ نہ کچھ خریدا تھا۔ ماں کا خیال آیا تو دل بھر آیا۔ وہ ان کا حال جاننے کے لیے بے قرار تھی۔ نیلوفر سے دبی دبی زبان سے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر وہ ٹال گئی۔ اس نے شاپنگ کے دوران اپنے لیے اسکارف اور عبایا خریدا۔ اس اشتہار کے بعد اسے اور آفر ہوئی تھی، مگر معاہدے کے مطابق ابھی وہ صرف جنید افندی کے ساتھ کام کی پابند تھی۔ جنید کے دیکھنے کا انداز اس کے رگ و پے میں سنسنی پھیلا دیتا۔
اس کے حسن کو چار چاند لگ گئے تھے۔ جنید افندی کا والہانہ پن بھی بڑھتا جا رہا تھا، اس کے انداز اسے بے حد پریشان کر رہے تھے۔ جی چاہتا تھا کہیں چھپ جائے، اس کے مطالبے روز بروز بڑھتے جا رہے تھے۔ باجی بہت سے لوگ آفر کر رہے ہیں، ریم پر ماڈلنگ کی آفر آئی تھی۔ ایک روز ہمت کر کے نیلوفر سے کہہ دیا، تم زیادہ سے زیادہ دولت کمانا چاہتی ہو؟ نہیں، مجھے افندی سے خوف آتا ہے، سچ بات کہہ ہی دی۔ تمہاری کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، ظاہر کچھ تو حق بنتا ہے اس کا بھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، نیلوفر اس کے بچپنے پر مسکرا دی۔ اسکارف سے چہرہ اچھی طرح چھپایا، رکشہ روک کر آنے جانے کا کرایہ طے کیا اور سوار ہو گئی۔ دل بے حد دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں سنا رہے تھے۔ اچھی بری دونوں خبر مل سکتی تھی۔ اس کی بےتابی حد سے بڑھ گئی تھی۔ جب تھوڑی سوج ہو جا گئی تو ایک دن اس نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا۔ گھر جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، دل کی بےتابی بڑھتی جا رہی تھی۔ تنگ گلیاں شروع ہو گئیں۔ یہیں روک دو بھائی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ، دھڑکتے دل کے ساتھ کنڈی بجائی۔ 2-3 بار بجانے کے بعد کوئی بڑبڑاتا ہوا کنڈی کھول رہا تھا۔ اجنبی چہرہ۔ یہاں نصیر احمد اور ان کی بیوی سلطانہ رہتی تھی۔ شدت جذبات، صرف اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہاں تو میں رہتا ہوں، تم کون ہو؟ فوراً ہی سوال داغا۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئی۔ نذیر احمد نے سنا ہے خودکشی کر لی، اور بیوی کہیں منہ چھپا کر روپوش ہو گئی۔ دراصل ان کی بیٹی بھاگ گئی تھی اپنے عاشق کے ساتھ۔ وہ لڑکھڑائی تو یہ کہانی بن گئی۔ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ دوبارہ رکشے میں بیٹھ گئی۔ وہ رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی میری ماں، کہاں ڈھونڈوں؟ تڑپتے بھی لگتے رات بھر کر رہی تھی۔ میری بچی، تیرا پتہ ٹھکانہ کس سے پوچھوں؟ سلطانہ بہت بے قرار تھی، اپنے حواس قابو میں رکھنے چاہتے تھے، اسے باہر نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ اسے بے حد پریشانی ہوئی ہوگی۔ نذیر احمد کے زہر پیتے ہی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چھت مجھ پر گر جائے گی۔ تیری گمشدگی پر طرح طرح کے سوال اٹھتے، کس کس کا جواب دیتی؟ منہ چھپا کر تجھے ڈھونڈنے نکلی تھی، پر تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ تیری ماں بے قصور ہے میری بچی۔ اللہ اخبار کو سینے میں بھیجے تڑپ رہی تھی۔ میری معصوم بچی، اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اس کی تصویر کو بے قراری سے چوم رہی تھی۔ وہ بہت کم عرصے میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ جنید افندی نے پروپوزل بھیجا۔ نیلوفر نے دھماکہ کیا، نہیں باجی، مجھے اپنی ماں کو تلاش کرنا ہے، میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں گی۔ ترقی کے راستے کھلتے جا رہے ہیں، کیسے چھوڑ دوں گی؟ بہت دولت کما لی ہے، مجھے تو زیادہ کی تمنا نہیں ہے، وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ دولت تمہارے پاس خود چل کر آ رہی ہے، ناشکرا پن مت کرو، انہوں نے جھاڑا۔ جنید افندی سے شادی نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ اسے جھرجھری آ گئی۔ وہ اس کے متعلق سب کچھ جان چکی تھی۔ بہت سیریس بالاج کو اپنے دل کے اس پاس منڈلاتے دیکھتی تھی، صرف اسی کے ساتھ معمولی ڈرائیور کو جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میری عزت بچانے والا، تحفظ دینے والا، اسی کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی۔ وہی میرے جذبوں کی ابتدا ہے، وہی انتہا۔ مگر جانے کہاں ہے گاڑی میں بیٹھے ہر ڈرائیور پر اس کی نگاہ ہوتی، شاید وہ ہو۔ اس روز وہ کسی کا ڈرائیور تھا، چاہتے ہوئے بھی وہ نیلوفر سے پوچھ نہ سکی۔ وہ جب بھی شاپنگ پر جاتی، عبایا پہن کر جاتی، اس طرح لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ اس وقت بھی عبایا پہنے ہوئے تھی۔ چند ریڈی میڈ سوٹ خریدے اور سینڈلوں والی کارنر پر چلی گئی۔ مما مجھے 2 شوز لینے ہیں۔ ایک موٹی سی بچی اپنی مما سے ضد کر رہی تھی۔ ہاں جان، 3 لے لو۔ اسی طرح اس کی مما بھی اس کے صدقے واری ہوئیں۔ اسی لمحے ان کا موبائل بج اٹھا۔ بٹن دبا کر موبائل کان سے لگایا۔ تم پریشان نہ ہو، صاحب سے میری بات ہو گئی ہے، کسی دوست کے ساتھ گھر چلے جائیں گے، تم ہمارے ساتھ رہو گے، اور یہاں آ کر شوز والے کارنر سے ہمارے پیکٹ اٹھا کر گاڑی میں رکھو۔ جس کو ہدایت دے رہی تھی، تھوڑی دیر بعد وہ چلایا۔ بلاچ، وہ بے آواز چلائی۔ وہ 4-5 پیکٹ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھے بنا چلتا بنا۔ وہ بے قراری سے اس کے پیچھے لپکی۔ وہ کافی آگے تک چلا گیا تھا۔ لوگوں کا ہجوم تھا، وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتی، کئی لوگوں سے ٹکرائی۔ بالاج، وہ اس کے برابر پہنچ کر چلائی۔ بالاج پلیز رک جاؤ، میں حرین، رک جاؤ بالاج۔ بالاج نے انسنی کر دی۔ وبال جان، وہ بڑبڑایا، قدم اور تیز کر دیا۔ وہ سامنے آ گئی تو اسے رکتا پڑا۔ اب کیا پرابلم ہے؟ تمہارا ایڈریس چاہیے۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ سامان کی شاپرز جلدی جلدی ٹھوسے اور خود کو گاڑی میں مقید کر لیا۔ اس کی بے اعتنائی پر وہ سسک کر رو پڑی۔ شیشہ بجانے لگی۔ کیسی لاچار اور مجبور لگ رہی تھی۔ ملکی مشہور و معروف ماڈل۔ اب اسے مجھ سے کیا غرض؟ وہ حیران تھا، مگر اس پہ بے تحاشا غصہ بھی آ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ دانت پیس سے شیشہ نیچے کیا۔ میں تمہیں کب سے تلاش کر رہی ہوں، میری بات تو سن لو پلیز، وہ منت کر رہی تھی۔
بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے تر بتر تھیں، پوری کی پوری لرز رہی تھی بالاج کے ملنے کی خوشی، مگر اس کی بے مروتی انتہا پر تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اب یہ جاب بھی چھڑوانی ہے کیا؟ مجھے تمہارا ایڈریس چاہیے، تم نے اتنے احسان کیے، اب تو مجھ پر ایک اور احسان کر دو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ایسے مت کہو، تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ محترمہ، میں ایک معمولی ڈرائیور ہوں، سروینٹ کوارٹر میں رہتا ہوں، آپ ہزاروں میں کھیلنے والی، وہ طنزیہ بولا۔ تب بھی تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ ہاں، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک سے ایک امیر مل جائے گا، بلکہ مل بھی گیا ہوگا۔ اور ایک کیا؟ بالاج، خدا کے واسطے، وہ تڑپ اٹھی، اس کے دونوں ہاتھ ابھی تک جڑے تھے۔ تماشا نہ بناؤ پلیز، لوگ دیکھ رہے ہیں، بیگم صاحبہ بھی آتی ہوں گی، تم جاؤ۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے۔ میری بات سن لو، میں مر جاؤں گی۔ تم مر جاؤ۔ وہ بے انتہا صفاق ہو رہا تھا، وہ سن ہو کر رہ گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا کٹھور ہو سکتا ہے۔ وہ آنسو پوچھتی ہی پلٹ گئی۔ اسے مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ ویو مرر سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، وہ سسکتے رکشے میں بیٹھ رہی تھی۔ اس نے گاڑی نہیں خریدی۔ ہاں، ڈرائیور چاہیے ہوگا اسے۔ یعنی میں ڈرائیور کا ڈرائیور ہوں؟ اتنی تعلیم کے باوجود ڈھنگ کی ملازمت نہیں ملتی، وہ دل برداشتہ تھا۔ آخر کیوں مجھ سے ملنا چاہتی تھی؟ اس کی سوئی پھر وہیں اٹکی۔ کیا کروں، ملوں کہ نہ ملوں؟ وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ بالآخر اس کی سسکیاں، آنسوؤں میں تربتر آنکھیں اس کے دل کے آس پاس نرم گوشہ بناتی رہیں۔ اس نے اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دونوں پارک کے ایک تنہا گوشے میں آ بیٹھے، مگر اس کے مزاج میں ایک تناؤ تھا۔ کیا کام ہے؟ مجھے تمہاری مدد چاہیے، جلدی بتاؤ۔ تم میرے سارے کام سنبھالو۔ اس کی خوشی قابل دید تھی۔ تمہارا ملازم بن جاؤں؟ تیکھے لہجے میں سوال داغا۔ نہیں، محافظ، وہ ہکلائی۔ مطلب سیکیورٹی گارڈ؟ وہ تل ملایا۔ اس کی عزت بچاتے ہوئے اپنا مستقبل خاک کر چکا تھا۔ اسے پھر یاد آیا، اس سے بڑھ کر اس کا انداز حیا آمیز تھا، مگر وہ اس کے انداز پہچان نہیں رہا تھا، یہ جان کر کے نظر انداز کر رہا۔ صاف صاف بات کرو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہی ہو۔ وہ قطعی متاثر نہ ہوا۔ مجھے دنیا کے کسی مرد پر بھروسہ نہیں ہے سوائے تمہارے۔ ہاں، وہ تو میں ہوں گدھا۔ لہجے میں کوئی فرق نہ آیا۔ تم کام بتاؤ، میرے پاس وقت کم ہے۔ تھوڑا سا نقاب سرکائے وہ اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ موتی سے دانتوں کی قطار بار بار مسکراہٹ سے نمایاں ہو رہی تھی۔ شفق کی سرخی رخساروں پر لیے ہاتھوں کی نازک انگلیاں وہاں ایک دوسرے میں پھنسائے وہ بڑی مشکل سے بول رہی تھی۔ میں تمہاری وجہ سے اس مقام پر ہوں، اب بس کرو، یہی کہنے کے لیے بلایا تھا۔ اس نے بات کاٹ دی۔ تیوری کے بل درست ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ سب کچھ کہنا چاہتی تھی مگر حیا کا دامن گیر تھا۔ وہ کیوں نہیں سمجھ رہا؟ کتنی تنخواہ دوگی؟ اس نے ایک دم پینترا بدلا۔ ساری کی ساری۔ وہ چونکا۔ اندازہ ہے کیا کہہ رہی ہوں؟ دماغ درست تو ہے؟ میں اس کماش کا نہیں ہوں، جانے کون کون لوگ اس فہرست میں ہیں۔ اس کا لہجہ مزید تراش ہوا۔ میری توہین مت کرو، کوئی بھی فہرست میں نہیں۔ کیوں اتنا شک کر رہے ہو؟ اسے اتنی غصہ آیا، آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے۔ واپس چلو، میری بات کا جواب تو دیا نہیں۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نوکری سے بھی نکلواؤ گی؟ میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ وہ رہان سی ہوئی۔ وہ پریشان ہو گئی، اسے کھل کر کیسے کچھ بتائے۔ پروپوزل کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور دل لگی کرنے والے بھی جمع ہو رہے تھے، اور وہ خود کو بچاتے بچاتے پریشان ہو گئی تھی، اور وہ یہ درجہ بالاج کے علاوہ کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ اسے اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ وہ ایک ڈرائیور ہے۔ اس کی شرافت نے کسی اور سے متاثر ہونے نہ دیا۔ بالاج، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ شرم سے مری جا رہی تھی، پھر بھی کہہ ہی دیا۔ وہ حیران رہ گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ مجھے سب کی نظروں سے دور لے جاؤ۔ دیکھو تم بہت بلندی پر ہو اور میں ایک ڈرائیور۔ وہ کسی طرح قائل نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا نا، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہر قسم کے حالات میں رہ سکتی ہوں۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اچھا تم رو نہیں، تمہارے آنسو میرے دل پہ گر رہے ہیں۔ میں راضی ہوں تم سے شادی کے لیے، کیونکہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتا نرمی سے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا چکا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم ایک ڈرائیور سے شادی کرو گی؟ ایک مشہور معروف ماڈل؟ میں اس شخص کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے بات کاٹی۔ تمہاری سوچ وہی جھونپڑی والی ہی ہے، اتنا اوپر جا کے بھی کوڑے میں ہی گرنا ہے۔ یہ میری ذاتی زندگی ہے اور میں نے فیصلہ کر لیا۔ نیلوفر حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ تم ایک بار پھر سوچ لو، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ سوچ لیا ہے میں نے، بالاج سے ہی شادی کروں گی۔ شوٹنگ سے تھک کر آئی تو اس میں لوگوں کے کئی سوالوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ خبر لوگوں تک جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ کاش میری ماں مل جائے مجھے، اللہ کرے میں اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گی۔ زندگی کی آسائشوں کی عادت ہو گئی ہے تمہیں،
اب وہ ڈرائیور تمہیں کیا دے گا؟ وہ جنید افندی کے ساتھ لنچ پر مدعو تھی۔ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی، سو بات ختم کیجیے۔ کیسے ختم کر دوں؟ تم میری خواہش ہو۔ اس کے لہجے میں روب کے ساتھ پیار بھی تھا۔ ساری خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی، زبردستی پوری کر لی جاتی ہیں۔ وہ بھی ضد پہ اڑا تھا۔ افندی صاحب پلیز، میں نے تمہیں اتنی بلندیوں تک پہنچایا تو گرا بھی سکتا ہوں۔ آپ دھمکی دے رہے ہیں؟ خبردار کر رہا ہوں، اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ وہ عزت دار ڈرائیور تمہیں اپنا لے۔ ویسے بھی غریبوں کو عزت بہت پیاری ہوتی ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ امیروں کو عزت پیاری نہیں ہوتی؟ یہ تمہارا آخری ایڈ ہے، میں تمہیں اس کے بعد کام نہیں دوں گا، مجھے چاہیے بھی نہیں، اور یہ ایڈ پر بھی میں تھوکتی ہوں، مجھے نہیں کرنا۔ تمہیں یہ ایڈ تو کرنا پڑے گا، ورنہ تمہارے ڈرائیور کو چٹکیوں میں مسل ڈالوں گا۔ اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آفندی نے آؤٹ ڈور شوٹنگ کے لیے بالاج کو رکھا تھا، مطلب وہ عورت اب آفندی کی بیوی تھی اور بالاج آفندی کے گھر کام کرتا تھا۔ یار تم بڑے خوبصورت ہو، ایڈ کرو گے؟ تمہارے ساتھ یہ لڑکی ہوگی، اس نے حرین کا تعارف کروایا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیوں نہیں، ضرور کروں گا۔ سر یہ تو گانے بھی بہت اچھے گاتا ہے، بڑا سریلا ہے، بالاج کے ساتھ کھڑا لڑکا بولا۔ بھائی اب تو ڈن، آفندی ہنس کر بولا۔ حرین یوں خوش ہو گئی جیسے رہائی کی پہلی سیڑھی مل گئی۔ قسمت اس پر مہربان ہو رہی تھی، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، اس کا پہلا ہی اشتہار مقبول ہو گیا۔ آفرز کی لائن لگ گئی، ٹی وی پر ویڈیو سیریز نے ڈرامے کی آفر کر دی۔ اچانک ہی بہت مصروف ہو گیا، جب موقع ملتا فندی کے پاس آ جاتا۔ اب ہم دوست ہیں، تو میرے ڈرائیور نہیں رہے، لیکن اب مجھے ہمیشہ تابعدار پائیں گے، وہ اوپری دل سے کہتا۔ اس دن وہ افندی سے ملنے آفس آیا تو اس دن افندی نہیں تھا۔ حرین اسی وقت کوئی کمرشل کر کے آئی تھی، اسے دیکھ کر رو پڑی۔ بالاج مجھے کہیں لے جاؤ، میں تھک گئی ہوں، وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ اس نے تسلی دی، وہ بھی جلد از جلد اسے چھٹکارا چاہتا تھا، ورنہ نظروں کے سامنے حرین کسی اور کی ہو جائے وہ کچھ نہ کر سکے گا، دونوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ حرین کو رہائش کی تلاش تھی، اس نے بالاج سے مکان ڈھونڈنے کا کہا۔ اب اس میں تنہا رہنے کی ہمت آ گئی تھی، اسے بالاج کے مضبوط سہارے کا آسرا تھا۔ رات کو جب موقع ملتا بالاج اسے فون کرتا، وہ ڈھیروں باتیں کرتے، مستقبل کے منصوبے بناتے، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی۔ بالاج ہی نے اسے بتایا کوئی بوڑھے میاں بیوی اپنے ایک پورشن کرائے پر دینا چاہتے ہیں۔ اسے بالاج نے ایڈریس سمجھا دیا، اب اسے راستوں کی پہچان ہو گئی تھی۔ عبایا پہن کر نقاب کر کر مطلوبہ مکان پر پہنچ گئی۔ جی فرمائیے۔ بوڑھے ایاز علی نے اینک کے موٹے موٹے شیشوں کے پیچھے سے اس کی شخصیت کا جائزہ لیا۔ ادھیڑ عمر رضوانہ بیگم بھی قریب آ گئی، ساڑی زیتون کے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹے۔ وہ ایک باوقار نفیس سی خاتون لگ رہی تھی۔ مجھے کرائے پر پورشن چاہیے، اس نے مدعا بیان کیا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ انہوں نے اسے بہت غور سے دیکھا، اس نے مختصراً انہیں اپنے بارے میں بتایا۔ انہیں اس کے کام پر تھوڑا اعتراض ہوا، مگر اس نے یقین دلایا کہ انہیں اس کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ وہ دونوں میاں بیوی تھوڑی سی پیش کے بات مان گئے۔ چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ وہ خوش ہوئی بہت، اسے ایک ہفتہ ہو گیا یہاں آئے ہوئے۔ اس دوران ان دونوں میاں بیوی کے وہ خدشات جو برین کے فیلڈ کے حوالے سے تھے دور ہو گئے۔ خود نورین ہی اعتبار و بے اعتباری کی فضا میں معلق رہنے کے بعد مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی بے ضرر سے مخلص لوگ تھے، وہ انہیں اپنی ساری کہانی سنا چکی تھی۔ وہ دونوں اس کی آپ بیتی سن کر آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ تم بالاج سے نکاح کر لو خاموشی سے، ایاز علی نے اسے مشورہ دیا۔ افندی بہت خطرناک انسان ہے، انکل اسے مروا دے گا۔ وہ خوف زدہ ہوئی، اور میں اس کے علاوہ کسی اور کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی۔ ملواؤ ہمیں، دیکھتے ہیں تمہارے قابل ہے بھی کہ نہیں۔ وہ ذمہ داری سے بولے تو وہ سر سے لے کر پیر تک سرشار ہو گئی۔ اس کا خوف ہی دور ہو گیا۔ وہ آج کل کچھ ڈراموں کی شوٹنگ میں مصروف ہے، اس نے بتایا، مگر میں اس سے کہتی ہوں وہ فوراً آپ سے ملنے آئے گا، پھر اس کے بعد تمہاری امی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ رضوانہ بیگم نے اسے تسلی دی۔ اسی کے گھر شوٹ تھا، ابھی کچھ کام باقی تھا۔ حرین کا تھکن سے برا حال تھا، وہ آرام کی غرض سے دوسری منزل پر ایک الگ تھلگ کمرے میں آ گئی۔ وہ اس وقت کمرے میں تنہا تھی، سبھی کہیں نہ کہیں مصروف تھے۔ زرد رنگ کی میکسی اس کے وجود پر بے حد سج رہی تھی۔ اس نے پیر سینڈلوں سے آزاد کیے اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی۔ میکسی پنڈلیوں سے کھسک گئی، صاف و شفاف پنڈلیاں نمایاں ہو گئی۔ ہوش رہا، حسن نیم خوابیدہ تھا۔ آفندی نے اندر جھانکا، اس کے اندر کا شیشہ باہر نکل آیا۔ غلط نیت لی، اس تک پہنچا، ہلکا سا لڑکھڑایا۔ آہٹ سن کر حرین نے بند کر کے کھولی۔ آفندی کو بے حد نزدیک پا کر بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
تم بہت خوبصورت ہو حرین، آج ظلم نہ کرنا پلیز، آفندی مجھ سے دور رہو۔ وہ لرزہ اٹھی۔ ہماری شادی ہونے والی ہے۔ وہ ایک قدم بڑھا کے آگے آیا۔ میں جان دے دوں گی مزید آگے بڑھے تو، مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ وہ کڑیل توانا مرد، حرین کو اندازہ ہوا وہ اسے روک نہیں پائے گی۔ اس نے دوسری رائے اختیار کی۔ دیکھو حرین، ڈرو نہیں، میں نے سب کی چھٹی کر دی ہے، یہاں پر کوئی نہیں ہے، سب چلے گئے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ وہ دہشت زدہ ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کی طرف کھسکنے لگی۔ دیکھو میں کہہ رہی ہوں، رک جاؤ ورنہ۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ ورنہ کیا؟ مرنا آسان نہیں ہوتا میری جان۔ خباثت بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھی تک تھی۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ سمجھو وہ گرائی جانے دینی ہی تھی تو مجھے دے دو نا میری جان۔ دیکھو وہ اب کھڑکی تک پہنچ چکی تھی۔ کھڑکی کا شیشہ کھسکانا محال تھا، مگر شکر تھا اس میں گرل نہیں لگی تھی۔ بے وقوفی مت کرو حرین۔ وہ مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ خوف کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ اس کا وجود لرزے کی عزت میں تھا۔ یا اللہ مدد کر! اس نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ وہ لمبا چوڑا مرد یکدم ہی لڑکھڑایا۔ اس نے بجلی سی کی تیزی سے شیشہ کھسکایا۔ رکے! کوئی پیچھے سے پکارا۔ وہ کیمرہ مین تھا جو اپنے موبائل لینے کمرے میں آیا تھا اور ساری صورتحال بھانپ چکا تھا، مگر حرین اس کی آواز نہیں سن سکی، اور اسی لمحے ایک زوردار چیخ کے ساتھ اس نے خود کو دوسری منزل کی کھڑکی سے گرا دیا۔ کیمرہ مین چیختا ہوا کھڑکی تک پہنچا۔ اتنی دیر میں وہ چھپے پر گری اور پھر فرش وہاں سے بھی لڑک کر زمین پر جا گری۔ کیمرہ مین نے نیچے جھانکا۔ وہ خون میں لت پت بے سود پڑی نظر آئی۔ لعنت و ثواب آپ پر! کیمرہ مین صوفے پر گرے آفندی کو کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں اترتا وہاں پہنچا۔ اتنی دیر میں کچھ لوگ جمع ہو چکے تھے۔ کسی نے ایمبولینس بھی منگوا لی تھی۔ یہ خبر میڈیا تک جا پہنچی اور پھر بجلی کی سی تیزی سے پھیل گئی۔ مشہور ماڈل حرین نے عزت بچانے کی خاطر دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی۔ وہ موت و چیز کی کشمکش میں مبتلا ہسپتال میں داخل ہیں۔ ہائے! سلطانہ نے کلیجہ پکڑ لیا۔ بیگم صاحبہ، میری بچی! وہ بری طرح رو پڑی۔ وہ حیرت زدہ تھی۔ تم نے کبھی بتایا نہیں؟ بیگم صاحبہ نے فوراً اپنے ڈرائیور کو بلوایا۔ ڈرائیور سلطانہ کو مقامی ہسپتال چھوڑنے چلا گیا۔ بالاچ اسپتال کے کوریڈور میں بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ ایاز علی، رضوانہ بیگم اور کیمرہ مین بھی موجود تھے۔ آفندی روپوش ہو گیا۔ ارے میں بچا لیتا بی بی کو، پر انہوں نے میری بات سنی ہی نہیں۔ وہ باقاعدہ رو رہا تھا۔ آفندی کو کہاں ڈھونڈوں؟ بالاچ بے چین تھا۔ حرین، اللہ تمہیں زندگی دے۔ سلطانہ بلکتی ہوئی کوریڈور میں داخل ہوئی۔ خاتون آپ کون ہیں؟ رضوانہ بیگم نے تڑپ کر روتی سلطانہ سے پوچھا۔ میں سلطانہ، حرین کی ماں۔ اس کے الفاظ ہچھیوں میں کہیں گم ہو گئے تھے۔ بالاچ چند قدم کے فاصلے پر تھا، سنتے ہی لپک کر ان کے پاس آیا اور انہیں تسلی دی۔ اندر آئی سی یو میں ڈاکٹرز اس کی جان بچانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ کئی خون کی بوتلیں اسے لگیں۔ ٹانگ کی ہڈی میں فریکچر تھا، بازو کی ہڈی بھی مڑ گئی تھی۔ آخر کار اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میری ماں! ہوش میں آتے ہی اس نے پہلا سوال کیا۔ حرین، یہ دیکھو تمہاری امی۔ بالاچ نے سلطانہ کا ہاتھ پکڑ کر حرین کے قریب کیا۔ امی؟ سلطانہ کو دیکھ کر وہ بے ہوش و حواس کھونے لگی۔ یہی کیفیت سلطانہ کی بھی تھی، مگر اس مرتبہ یہ خوشی کا عالم تھا۔ حرین تیزی سے صحت یاب ہو رہی تھی، بس گھٹنے کے پاس والی سی ٹوٹی ہڈی تکلیف دے رہی تھی۔ ابھی بازو پر بھی بینڈیج تھی۔ نکاہٹ بھی بے حد تھی، مگر ماں کے ملنے پر مسرور تھی۔ اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سلطانہ کو بالاچ بے حد پسند آیا۔ ایاز علی اور رضوانہ بیگم کی بھی ممنون تھی کہ اس کی بیٹی کا اتنا خیال رکھ۔ اسی عزت کو بچانے کی خاطر تو امی نے رات کے اندھیرے میں گھر کی چار دیواری سے باہر دھکا دیا۔ اسے کیسے نہ بچاتی؟ حرین کا لہجہ ٹھوس تھا۔ کچھ دن بعد حرین کو گھر شفٹ کر دیا گیا۔ ایاز علی، رضوانہ بیگم نے بالاچ کو بھی زبردستی یہیں روک لیا۔ تنہائی کے مارے ایاز علی اور رضوانہ بیگم کو یکدم اتنے رشتے مل گئے، ان کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں تھا۔ اتنے بہلوز تھے لوگ دونوں۔ رضوانہ بیگم حرین کے کمرے میں آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پاؤچ تھا، بازوؤں پر گلابی جھلملاتی دوپٹہ سنبھالا ہوا تھا۔ نیم دراز حرین کے قریب آئی، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اس وقت سب لوگ موجود تھے، خاموش مسکراہٹ کے ساتھ اس کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کا ذرا سا سر اونچا کر کے دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا۔ پاؤچ سے بھاری کنگن نکال کر اس کی کلائیوں میں ڈالیں۔ میں نے رسم کر دی، سلطانہ سے مخاطب ہوئی۔ بالاچ سے اس کی بات پکی ہو گئی ہے، اب آپ کی باری۔ سلطانہ نہال ہو گئی۔ بالاچ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ گلابی جھلملاتی دوپٹے میں اس کی نکاہٹ زدہ چہرہ شرمگین مسکراہٹ لیے بے حد حسین لگ رہا تھا۔ سلطانہ نے بٹوے سے کچھ نوٹ نکال کر بالاچ کے ہاتھ پر رکھے اور اس کی پیشانی چوم لی۔
ایاز علی نے مٹھائی کا ڈبہ نکالا جو انہوں نے کرسی کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ ان کو شوگر تھی، رضوانہ بیگم کھانے نہیں دیتی تھی۔ رضوانہ بیگم گھور کر میاں کو دیکھنے لگی۔ بھائی آج کوئی روک ٹوک نہیں، آج میری بیٹی کی منگنی ہوئی ہے، آج تو میں مٹھائی کھاؤں گا، میں کھلاؤں گا بھی۔ کہتے ساتھ انہوں نے حرین کو آدھا گلاب جامن کھلایا اور باقی آدھا بالاج کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ تل ملاتی کھڑی رہی تو سنجیدہ ہو گئے۔ ڈبہ ان کے سامنے کر دیا۔ رضوانہ بیگم نے فوراً ہی چپٹ لیا، مگر پھر ایک گلاب جامن اٹھا کر ایاز علی کے منہ میں ٹھوس دیا۔ سب یکدم ہنس پڑے۔ بالاج اور حرین کی تو کیفیت ہی الگ تھی، دونوں کی محبت نے فتح پا لی تھی۔ وہ مہرون کلر کے کامدار لہنگے میں کوئی حسین پری معلوم ہو رہی تھی۔ ایک طرف اس کے مولوی صاحب بیٹھے تھے اور دوسری طرف سلطانہ بیگم۔ مولوی صاحب نکاح کے کلمات پڑھنے میں مصروف تھے اور حرین کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ حرین احمد ول نذیر احمد، کیا آپ کو بالاج خان ول شعیب خان کے ساتھ 5 لاکھ روپے حق مہر سکہ رج الوقت طے کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ حرین کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ 3 بار یہی سوال کیا گیا، پھر مولوی صاحب اٹھ کر باہر چلے گئے اور سلطانہ بیگم نے بے ساختہ بیٹی کو گلے لگا لیا۔ دوسری طرف مولوی صاحب بالاج کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس سے بھی مولوی صاحب نے مخصوص سوال کیا۔ اس نے حرین کو نکاح میں قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس نے نکاح نامے پہ دستخط کیے۔ دعا کے بعد ہر طرف مبارکباد کا شور شروع ہو گیا۔ آج تو انہوں نے ایک دوسرے کو حاصل کر ہی لیا۔ رخصتی کے بعد حرین کو بالاج کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ نہایت ہی حسین پھولوں سے سجا ہوا کوئی خوابناک منظر پیش کر رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر خوبصورت سی کینڈلز رکھی گئیں۔ ابھی وہ چاروں طرف ہی دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے گیٹ کھلا۔ اس کا شہزادہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ حرین شرماتے ہوئے تھوڑا سا سمٹ گئی۔ بالاج کو اپنی شرمائی گھبرائی پیاری سی دلہن دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے پاس آتا اس کے ہاتھوں کو تھام گیا۔ آخر میری جان، ہم ایک دوسرے کے ہو ہی گئے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو باری باری چومتا اسے کہنے لگا۔ حرین کو دل چاہا کہ وہ اس کے گلے لگ جائے۔ اچھا رکو، تمہاری منہ دکھائی تو دے دوں، ویسے تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ یہ کہتا اس کے ہاتھ میں ایک ریڈ کلر کی ویلوٹ کی ڈبی پکڑا گیا۔ حرین نے مسکراتے ہوئے ڈبی کھولی، جس میں ایک نہایت خوبصورت بریسلیٹ تھا، گولڈ اور ڈائمنڈ سے بنا ہوا۔ بریسلیٹ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بالاج بریسلیٹ نکالتا اس کی نازک کلائی میں پہنا گیا۔ ڈارلنگ، آج تو ہماری سہاگ رات ہے، آج میں چاہتا ہوں تو مجھے خود کو سونپ دو اور میں تمہیں اپنے آپ کو۔ وہ یہ کہتا اس کی نت اتار گیا۔ تم کہو تو ان لبوں پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑ دوں، اجازت ہے؟ حرین شرماتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ بالاج نے اسے نرمی سے تکیے پر لٹایا اور خود بھی آرام سے اس کے اوپر آتا اپنے نرم گرم ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ گیا۔ وہ بالاج کے سینے پہ نوچتی اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ بالاج اس کی اس حرکت پر جی جان سے مسکرایا۔ ساری رات بالاج اس پہ محبت لٹاتا رہا۔ چاند بھی ان کے ملن پر مسکرایا تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ناولز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔